अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसे कि आप जानते हैं कि हम इसम की अक़साम बल्लिहाज़ माना पढ़ते हैं। इसमें हमने इसम मारिफ़ा और इसके अक़साम के बारे में पूरी जानकारी दी। इसमें निकरा वो इसम है जो किसी आम शख्सियत, आम जगह, आम चीज़ के नाम को ज़ाहिर करे। आम चीज़, इसमें मारिफ़ा में हमने ख़ास चीज़ के बारे में बात की, ख़ास शख्सियत के बारे में बात करता है, लेकिन इसमें निकरा में आम चीज़, आम शख्सियत या आम जगह के बारे में बात होती है। मसलन वो सड़क पे चलता था, वो सड़क पे चलता था, वो है जिसके बारे में पता नहीं है कौन सड़क पे चलता था। इसी तरह से लड़की किताब पढ़ रही है, हाँ ये पता है कि लड़की है, ये शख्सियत है, लेकिन आम शख्सियत है, कौन लड़की है इसके बारे में पता नहीं है। इसी तरह से मजदूर काम पे जा रहे थे, तो यहाँ पर मजदूर काम पे जा रहे थे, कौन से मजदूर थे ये पता नहीं है। इसी तरह से आज पूरा शहर बंद है, आज पूरा शहर बंद है, ये पता तो है शहर बंद है, लेकिन कौन सा शहर बंद है ये पता नहीं है। इस तरह से हम इसमें निकरा में आम शख्सियत, आम जगह या आम चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें निकरा की कौन कौन सी अक़साम हैं। क्योंकि इसमें निकरा पड़ा, इसमें निकरा के हमारे पास तीन जो अक़साम हैं। इसमें निकरा में पहला जो किस्म है वो है इसमें सिफत, इसमें ज़ात और इसमें अदद। क्योंकि इसमें सिफत जो है, इसमें सिफत जो है ये वो इसम है जो किसी शख्सियत, जगह या चीज़ की अच्छाई या बुराई या कोई और जो है खुसूसियत को जाहिर करे। अच्छाई, बुराई या किसी और खुसूसियत को जाहिर करे। मसलन अहमद ईमानदार लड़का है, अहमद क्या है? ईमानदार लड़का, ये सिफत है। ये लाल फूल है, ये फूल क्या है? ये लाल जो होना है इसका ये सिफत है, ये इसमें सिफत है। रुतबे के लिहाज से रूस दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, सबसे बड़ा मुल्क है, तो ये इसको अलग करता है, ये इसकी तौसीफ बयान करता है। यहाँ पर ये भी समझना जरूरी है कि जिस इस्म के बारे में सिफत बयान की गई है उसको मौसूफ कहते हैं। यहाँ पर अहमद जो है ये मौसूफ है, ये मौसूफ है, और ईमानदार सिफत है। इसी तरह से इसमें फूल जो है वो मौसूफ है, किसकी सिफत बयान की गई है? फूल की। तो फूल क्या है? ये लाल फूल है, तो फूल की तौसीफ बयान की गई है। रुतबे के लिहाज से रूस दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, इसमें रूस जो है वो मौसूफ है, यानी रूस की जो सिफत है वो बयान की गई है। तो इस तरह से ये जो है इसमें सिफत हम उस इस्म को कहते हैं जिसमें किसी शख्सियत, जगह या चीज़ की खुसूसियत को जाहिर किया जाए, या इस तरह से हमने ये इसमें सिफत है। अब हम देखेंगे इसमें सिफत की कौन कौन सी किस्में हैं। इसमें सिफत जो है, इसमें सिफत की चार अक़साम हैं। सिफत ज़ाती है, सिफत निस्बती है, सिफत मिक़दारी है और सिफत अददी है। पहले हम देखेंगे कि सिफत ज़ाती किसे कहते हैं। सिफत ज़ाती किसे कहते हैं? इसको हम अंग्रेजी में तो हमने यहाँ पर जो है सिफत ज़ाती है, सिफत ज़ाती किसे कहते हैं? वो सिफत है जो मौसूफ की ज़ाती अच्छाई, बुराई या किसी और खुसूसियत को जाहिर करे। मौसूफ की ज़ाती, जो उसकी पर्सनल या हम कहेंगे जो उसकी पर्सनल क्वालिटीज़ हैं उनको डिस्क्राइब करे। मिसाल के तौर पर वो इसमें सिफत जो अपने मौसूफ की ज़ाती अच्छाई, बुराई या किसी और खुसूसियत को जाहिर करे। मिसाल के तौर पर रशीद एक खूबसूरत लड़का है, रशीद एक खूबसूरत लड़का है, रशीद एक खूबसूरत लड़का है। ये रशीद की क्या है? ज़ाती सिफत है, ज़ाती तौसीफ है। इसी तरह हम कहेंगे कि शेर एक बहादुर जानवर है, शेर क्या है? शेर एक बहादुर जानवर है। इसके अलावा हम कहेंगे अली नादान लड़का है, अली क्या है? नादान लड़का है। यहाँ पर भी जो है ये इसकी ज़ाती सिफत है, और बहादुर होना भी शेर की ज़ाती सिफत है, ज़ाती तौसीफ है। ये मौसूफ को जाहिर करता है, उसकी ज़ाती खुसूसियत को जाहिर करता है। तो हम कहेंगे सिफत ज़ाती वो इसमें सिफत है जो मौसूफ की ज़ाती
خوبی, خامی یا کسی اور خصوصیت کو ظاہر کرے. اس کے بعد ہم پڑھیں گے صفت نسبت. اب ہم بات کریں گے جو اس میں نسبتی ہے, اس میں نسبتی کسے کہتے ہیں؟ اس میں نسبتی کہتے ہیں, اس کو ہم انگلش میں پراپر ایڈجیکٹو کہتے ہیں. یہ وہ اسم ہے, اس میں صفت ہے جو کسی شخصیت, جگہ یا چیز کا تعلق کسی دوسری شخصیت, جگہ یا چیز سے ظاہر کرے. کسی شخصیت کا تعلق کسی دوسری شخصیت سے, یا چیز کا تعلق کسی دوسری شخصیت یا چیز یا جگہ سے, یا کسی جگہ کا تعلق کسی شخصیت, جگہ یا چیز سے ظاہر کرے. تو مثال کے طور پر ہم کہیں گے علی ایک کشمیری لڑکا ہے. یہ کرسی صندلی ہے. یا ہم کہیں گے کہ میر امن دہلوی اردو کے مشہور معروف نثر نگار تھے. یہاں پر تین چیزوں کا, ایک شخص کا, ایک جگہ کا اور ایک چیز کا ذکر کیا گیا ہے. اس میں ہم اگر دیکھیں علی ایک کشمیری لڑکا ہے, یہاں پر جو علی کی نسبت ہے وہ کشمیر سے دکھائی گئی ہے. یہاں پر جو کشمیری ہے یہ صفت نسبتی ہے. اسی طرح یہ کرسی صندلی ہے, مراد صندل سے بنی ہوئی کرسی, یا ہم کسی اور کی کہہ سکتے ہیں لوہے کی بنی ہوئی کرسی یا لکڑی کی بنی ہوئی کرسی. تو میں نے جو کرسی جو صندلی ہے یہ اس میں صفت ہے, میں نے اس کا جو تعلق ہے کرسی کا تعلق صندل سے دکھایا ہے کہ یہ صندل سے بنی ہوئی ہے, یہ اس کی نسبت اس سے دکھائی ہے. اسی طرح میر امن دہلوی اردو کے مشہور, ہم کہیں گے اردو کے مشہور و معروف نثر نگار تھے. میر امن دہلوی کیا تھے؟ اردو کے مشہور و معروف نثر نگار تھے میر امن دہلوی. یہاں پر میں نے دہلوی کا ذکر کیا, یہ بھی اس جگہ کا نام ہے, دہلی کا ذکر ہے. دہلی کا میں نے یہ لکھا کہ میر امن جو دہلوی تھے, دہلوی سے مراد یہ ہے کہ وہ دہلی کے رہنے والے تھے. تو میں نے اس میں میر امن دہلوی کا تعلق جو ہے صفت نسبتی بیان کیا, دہلی سے ہیں. تو اس طرح سے ہم کہیں گے کہ صفت نسبتی وہ اسم صفت ہے جو کسی شخصیت, جگہ یا چیز کا تعلق کسی دوسری شخصیت, جگہ یا چیز سے ظاہر کرے, اس کو ہم صفت نسبتی کہتے ہیں. اب ہمارا تیسرا اس کا قسم ہے اس میں صفت کا, وہ ہے تیسرا قسم ہے صفت مقداری. صفت مقداری کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ایڈجیکٹو آف کوانٹٹی, جس میں ہم کوانٹٹی ظاہر کرتے ہیں کسی چیز کی. وہ اس میں صفت جو کسی چیز کی مقدار کو ظاہر کرے, مثلا درجن, تھوڑا, بہت, کم, زیادہ. اس طرح کے جب ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں ان کو ہم صفت مقداری کے زمرے میں لاتے ہیں. مثلا ہم کہیں گے احمد نے 2 درجن کیلے خریدے. ہم کہیں گے فاطمہ نے تھوڑا سا دودھ پیا. ہم کہیں گے رشید نے غصبر کپڑا لایا تھا. اس میں ہم جو کسی چیز کی مقدار ظاہر کرتے ہیں, کوانٹٹی ظاہر کرتے ہیں, اس کو ہم صفت مقداری کہتے ہیں. اس میں ہم کسی چیز کی مقدار ظاہر کرتے ہیں. مثلا احمد نے 2 درجن
کیلے خریدے. احمد نے کیا کیا؟ اس نے 2 درجن کیلے خریدے. یہاں پر 2 درجن کیا ہے؟ یہ ہے صفت مقداری. فاطمہ نے تھوڑا سا دودھ پیا. فاطمہ نے کتنا دودھ پیا؟ تھوڑا سا دودھ پیا. تو ہم یہاں پر بھی مقدار ظاہر کرتے ہیں. رشید نے گزبر کپڑا لایا تھا. رشید نے کتنا کپڑا لایا تھا؟ گزبر کپڑا لایا تھا. اس طرح سے ہم بہت سارے ایگزامپل دے سکتے ہیں. ہاں یہاں پر ایک اور بات ضروری ہے، اس میں اس کے اپنے بھی 2 پارٹس ہیں. صفت مقداری کے 2 پارٹس ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا. جو اس کے 2 پارٹس ہیں وہ ہے صفت مقداری یہ معین اور صفت مقداری غیر معین. اس کو میں نہیں لکھوں گا لیکن میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. اس میں ہم معین میں ہم پراپر جو ویٹ دیتے ہیں کہ کتنی مقدار ہے، 2 کلو، 3 کلو، 5 کلو، 6 کلو، 7 کلو یا 10 گز، 10 کلومیٹر، 5 کلومیٹر، 6 کلومیٹر. اس طرح سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم اس کو ڈیفینٹ کوانٹٹی آف ایڈجیکٹیو میں لاتے ہیں. ڈیفینٹ کوانٹٹی آف ایڈجیکٹیو اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ڈیفینٹ کوانٹٹی آف ایڈجیکٹیو. ڈیفینٹ کوانٹٹی آف ایڈجیکٹیو اس میں ہم برابر یا ہم کہیں گے ایک پراپر وزن ہے وہ ہم کہتے ہیں. 10 کلو رشید نے 5 کلو کیلے 5 درجن کیلے لیے، یا ہم کہیں گے فاطمہ نے 6 کلو انار خریدے. 6 کلو 5 کلو اس کو ہم ڈیفینٹ کہتے ہیں. اگر ہم ڈیفینٹ نہیں انڈیفینٹ کہیں گے اس کو ہم کہتے ہیں انڈیفینٹ کوانٹٹی میں جو مقدار ہوتی ہے وہ معین نہیں ہوتی ہے، اس کا پتہ نہیں ہوتا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رشید نے تھوڑا سا دودھ پیا، احمد نے بہت زیادہ پانی لایا. رشید نے تھوڑی سی چائے پی، احمد نے بہت زیادہ چائے پی. اس طرح سے ہم معین اور غیر معین میں جو ہے فرق کر سکتے ہیں. ہاں اس میں صفت کے جو آخری حصہ ہے یا آخری پارٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں صفت عددی. صفت عددی میں ہم کیا دکھاتے ہیں؟ صفت عددی میں ہم وہ صفت ہے جو کسی چیز کا درجہ، گنتی یا تعداد ظاہر کرے. تعداد یعنی عددی تعداد، یہ یہاں پر سمجھنا ضروری ہے. 2 کلو 3 کلو نہیں بلکہ عددی تعداد. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں نیومرل ایڈجیکٹیو. مثلا دوسرا، تیسرا، چوتھا. علی اپنے کلاس میں 3رے نمبر پر آتا ہے، احمد اپنے کلاس میں 2رے نمبر پر آتا ہے. یا علی نے احمد سے 2 گنا کام کیا ہے، یا احمد نے علی سے 2 گنا کام کیا ہے. یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چند سکوں کے لیے یہ کام کر رہا ہے. ہم یہ کہیں گے کہ وہ ہزاروں سال سے اس بات کا انتظار کر رہا ہے، یا وہ ہزاروں سال سے یہ کام کر رہے ہیں. ہم کہیں گے کہ وہ لوگ سینکڑوں کی تعداد میں تھے. کہ ہے احمد کے پاس 10 روپے ہے. کتاب. دوسرا سوال بہت آسان تھا، بہت اہم تھا. ہم کہیں گے کے پاس چند نایاب سکے ہیں. تو اس طرح سے ہم کہیں گے کہ اس میں صفت عددی میں ہم کسی چیز کی تعداد کو ظاہر کرتے ہیں، تعداد کو، گنتی کو یا درجے کو ظاہر کرتے ہیں. مثال کے طور پر 2 گنا، 4 گنا، 5 گنا. یا ہم اس طرح سے یہ کہیں گے کہ کسی چیز کا درجہ دکھاتے ہیں کہ علی کا نمبر اپنے کلاس میں 2را ہے، علی احمد سے پہلے آتا ہے. یا ہم یہ کہیں گے کہ وہ اسم ہے جو کسی کا درجہ دکھاتا ہے، گنتی دکھاتا ہے یا تعداد ظاہر کرتا ہے. مثلا پہلا، دوسرا، چوتھا، 2 گنا، 4 گنا، چند، کچھ، سینکڑوں یا ہزاروں. اس کے بعد ہم کہیں گے احمد کے پاس 10 روپے ہے. کیا ہے یہ 10 جو ہے اس میں یہ ہے صفت عددی. تو اس کہیں گے کتاب کا دوسرا سوال جو ہے وہ بہت اہم تھا، دوسرا سوال. تو یہاں پر 2 دوسرا یہ صفت عددی ہے. اسی طرح ہم کہیں گے کہ فاطمہ کے پاس چند نایاب سکے ہیں. اس طرح سے ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا موضوع بہت ہی پسند آیا ہوگا، بہت پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ تک مزید ویڈیوز لاتے رہیں گے. آپ اس پوری ویڈیو سیریز کو دیکھیں، وہ بہت ضروری ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہماری دعا کیجیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.